الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں خالد میمون اسلام چینل اردو لندن اسٹوڈیو سے درس قرآن کے عنوان کے ساتھ حاضر ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ کہا جائے سنا جائے، مجھے اور آپ کو اس پر اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ پروگرام کے اندر یہ بات ذکر کی تھی کہ ذی الحجہ کا مہینہ اسلامی ہجری کیلنڈر کا سال کا آخری مہینہ ہے۔ جب یہ مہینہ ختم ہوتا ہے تو سال مکمل ہو جاتا ہے اور اس کے دوسرے دن یعنی یکم محرم کو اسلامی سال کی ابتدا ہوتی ہے۔ تاریخ کے اندر ذی الحجہ کا مہینہ اور محرم کے مہینے کے اندر بڑی عظیم الشان قربانیاں ہیں جن کی مثالیں کم ملتی ہیں، بلکہ عدیم المثال ہیں، ان کی کوئی مثال جو ہے ملنے سے قاصر ہے۔ 10 ذی الحجہ کو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی جو معروف و مشہور ہے، اور پھر 18 ذی الحجہ کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، مظلومانہ شہادت۔ یوں تو ہر شہید جو ہے اپنی جان قربان کر کے شہادت کا نوش پیتا ہے، لیکن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ایک عجیب مظلومانہ شان رکھتی ہے، مظلومانہ حیثیت رکھتی ہے۔ تو گزشتہ پروگرام کے اندر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے کمالات، ان کے مناقب، ان کے بارے میں چند گزارشات عرض کی تھی۔ آج بھی جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی، یہ اس کے اندر بھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت اور اہمیت کا ذکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ان صحابہ کرام کو، جنہوں نے تقریباً 1400 صحابہ تھے، حدیبیہ کے مقام پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جو خبر مشہور ہو گئی تھی کہ مکہ والوں نے ان کو گرفتار کر کے شہید کر دیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ سے خون عثمان کے لیے موت کی بیعت کی۔ تو فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ رب العزت راضی ہو گئے ان سے جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی۔ حضرت عثمان کی شان تو بڑی، لیکن اللہ نے اس درخت کا بھی ذکر قرآن کے اندر کر دیا کہ جس درخت کے نیچے بیٹھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ کرام سے بیعت لی، اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک اپنا ہاتھ کو کہا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور اپنے دوسرے ہاتھ پر رکھ کر کے بیعت کی کہ یہ جو بیعت جو ہے یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے ہے۔
اسی کو اللہ رب العزت نے اسی صورت کے اندر فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، کہ جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرتے ہیں دراصل وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان سے اوپر ہے۔ تو یہ اللہ کے ہاتھ کی میں نے ذکر کر دیا تھا، اس کی کیفیت اور اس کی حقیقت کو کسی کو پتہ نہیں، اور نہ اس کی جستجو کرنے کی کوشش کرنی جائز ہے اور کرنی چاہیے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے چند کمالات کا ذکر کیا تھا۔ پھر جب سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام پر بیعت کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، تقریباً اس وقت ان کی عمر جو ہے 34 سال تھی، تو احترام رسول کا یہ حال تھا کہ جب آپ نے آقا کے دست مبارک پر بیعت کی تھی، اس کے ہاتھ کو زندگی بھر، ساری زندگی جو ہے اس ہاتھ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ہاتھ سے استنجا نہیں کیا، یہ اپنے شرمگاہ کو نہیں لگایا اور نہ نجاست سے آلودہ ہونے دیا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جب بیعت کر دی تو پھر اپنے اس ہاتھ کو ساری زندگی اس کے ساتھ استنجا نہیں کیا، اور نہ ہی کسی قسم کی گندگی جو ہے نجاست اس ہاتھ کو لگنے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پاک ہاتھ کو یہ اعزاز بخشا کہ حدیبیہ کے مقام پر، یعنی ان کا ادب یہ تھا کہ اس ہاتھ کا اتنا خیال رکھتے کہ کبھی کسی چیز کی جو ہے ناپاکی اس ہاتھ کو نہیں لگنے دی۔ تو اس ہاتھ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعزاز بخشا کہ حدیبیہ کے مقام پر اپنے ہاتھ کو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ قرار دیا، اور اللہ رب العزت کو یہ ہاتھ اتنا پسند آیا، ہاتھ اتنا اللہ کو محبوب ہوا، پسند آیا کہ جو ہے اس ہاتھ سے جمع قرآن، یعنی قرآن کی جمع کرنے کی جو سعادت بخش دی۔ یہ جو قرآن ہمارے سامنے ہے، اس کے جامع القرآن جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ کوئی ہے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ خوش نصیبی اور یہ سعادت جو ہے چھین سکے؟ تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ادب اور احترام کی وجہ سے یہ شان، یہ عظمت جو ہے وہ حاصل ہوئی۔ اس میں تو کوئی شک نہیں، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ازل ہی سے یہ سعادت حضرت عثمان غنی ذو النورین کے مقدر میں لکھی تھی، لیکن کون کہہ سکتا ہے کہ اس میں ان کا ادب اور احترام کا دخل نہیں ہے؟ تو ادب کرنا، اسی بنا پر میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ کرنے کے میرا دل چاہتا ہے، میں کہتا ہوں کہ آپ سے ذکر کروں، عرض کروں کہ ادب اور احترام کا دامن جو ہے کبھی ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ کسی کے ادب اور احترام کا جو اس سے لیسن ہمیں یہ ملتا ہے، اور میں عرض آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی کے اندر ادب اور احترام کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ بے ادبی بہت سی سعادتوں سے محروم کر دیتی ہے۔ بے ادبی جو ہے، کسی کی بے ادبی کرنا، یہ بہت ساری جو ہے خوبیوں سے، سعادتوں سے، برکتوں سے یہ محروم کر دیتی ہے، اور ادب اور احترام سے انسان کے نصیب جاگ اٹھتے ہیں۔ ادب اور احترام سے انسان جو ہے اس کے جو ہے اس کی عزت ہوتی ہے، احترام ہو۔ جب دوسرے کا آدمی ادب کرتا ہے، احترام کرتا ہے، تو اس کے نصیب جو ہے وہ جاگ اٹھتے ہیں۔ تو کہا جاتا ہے، یہ جو مشہور مقولہ ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، کہ جو ادب کرتا ہے وہ نصیب والا ہوتا ہے، وہ با نصیب ہوتا ہے، جو بے ادب اور گستاخ ہوتا ہے وہ بے نصیب ہوتا ہے۔ تو اس لیے ادب کا اور احترام کا دامن کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اللہ کا ادب، کلام اللہ کا ادب، رسول اللہ کا ادب، اولیاء اللہ کا ادب، شاعر اللہ کا ادب، بیت اللہ کا ادب، مساجد کا ادب، والدین کا ادب، بڑوں کا ادب، اور خواتین کا ادب، بہنوں کا ادب، بڑوں کا ادب۔ تو یہ سارے دنیا اور آخر یہ سارے آداب جو ہیں، جب کسی کا انسان ادب اور احترام کرے گا، ہمارا دین بھی جو ہے یہ ادب سکھاتا ہے۔
تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ادب کی وجہ سے ان کو اتنا احترام ملا کہ اللہ نے ان کے اس واقعے کو قرآن حکیم کے اندر جو ہے وہ ذکر کیا۔ تو جب انسان ادب اور احترام کا دامن پکڑتا ہے تو دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ضامن جو ہے وہ بن جاتا ہے، اور بے ادبی اور بے احترامی جو ہے یہ تباہی اور خسارے کا پیش خیمہ ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ انسان جو آج کا جو سبق ہے، آج کا جو پروگرام ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ ہم ہر ایک کا ادب اور احترام کریں، چھوٹے کے ساتھ شفقت کریں، بڑوں کا ادب کریں، کلام اللہ کا ادب کریں، مساجد کا ادب کریں، علماء کا ادب کریں، خواتین کا ادب اور احترام کریں، والدین کا ادب اور احترام کریں، اور بیت اللہ کا ادب اور احترام کریں۔ یہ سارے اپنے اسلاف جو ہیں صحابہ کرام کا ادب اور احترام کریں۔ تو یہ تو ایک سبق ملتا ہے۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو کمالات تھے بے شمار جو ہے انہوں نے جو ہے دین کی خدمت کی۔ پھر ہوا یوں کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی گزشتہ پروگرام کے اندر سیرت اور ان کے اخلاق اور کمالات پر تھوڑی بہت تفصیل کے ساتھ جو ہے میں ذکر کر چکا ہوں، عرض کر چکا ہوں۔ اب ان کی مظلومانہ شہادت کا تذکرہ جو ہے آج جو ہے وہ گفتگو جو ہے وہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو جس کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے مظلومانہ شہادت، جس کی کوئی دوسری مثال جو ہے کم از کم جو ہے تاریخ میں نہیں پائی جاتی، تاریخ کے اندر ایسی مظلومانہ شہادت نہیں پائی جاتی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلافت میں ابتدائی جو سال تھے بڑے امن اور سکون سے گزرے، بڑے امن اور سکون سے گزرے۔ کئی علاقے فتح ہوئے، مال غنیمت کی فراوانی ہوئی، بہت سارے علاقے جو ہے فتح ہوئے، یہاں تک جو ہمارا سندھ کے اندر 7 شریف ہے وہاں تک جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت کے اندر فتح ہوا۔ تو جب علاقے فتح ہوئے، مال غنیمت آیا، مال کی فراوانی ہوئی، تو جب مال آتا ہے تو اس کے اندر پھر بگاڑ بھی آ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اخاف علیکم الفقر بل اخاف علیکم الدنیا، کہ میں تم کو اس میں مجھے یہ خوف نہیں ہے، تمہارے فقر و فاقہ کی سے کوئی خوف نہیں ہے، بلکہ میں تمہاری دنیاوی دولت کی خطرات سے ڈرتا ہوں، کہ مجھے کوئی فقر و فاقہ کی وجہ سے یہ کوئی ڈر نہیں ہے کہ آپ لوگ بہک جائیں گے، بلکہ تمہارے پاس جب دنیاوی دولت آ جائے گی تو اس سے مجھے جو ہے بل اخاف علیکم الفقر۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے چند فتنہ و فساد پھیلانے کے ذریعہ بنے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی ابتدا یہاں سے ہوئی۔ تو فرمایا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف جو ہے یہ پروپیگنڈا کیا گیا، پروپیگنڈا کرنے لگے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف، اور یہ پروپیگنڈا کیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے عمال جو ہیں وہ جو ہے ان کے خلاف جو ہے ایک قسم کا پروپیگنڈا کیا، جیسے آج کل جو ہے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اس قسم کا پروپیگنڈا کر کے تو انہوں نے پہلے دوسرے ملکوں سے جو باغی تھے وہ تیار ہوئے اور ان کو تیار کر کے مدینہ منورہ کے اندر لے آئے۔ تو مدینہ منورہ کے اندر آ کر کے انہوں نے جو ہے مسجد نبوی کے اندر جہاں پر اونچی آواز میں بات کرنا بھی جائز نہیں، وہاں پر انہوں نے آ کر کے جو شور کیا۔ ان میں سے جو ازلی بدبخت تھا عبداللہ ابن سبا تھا، جس نے اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا تھا، اس نے تمام فسادیوں کو صرف ایک نقطہ پر متحد کیا، اور وہ نقطہ یہ تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے عمال جو ان کے جو گورنمنٹ کے لوگ تھے ان کو بدنام کیا جائے، اور کسی بھی طرح انہیں خلافت سے ہٹایا جائے، کسی بھی طرح ان کو خلافت سے دور کیا جائے۔ تو مختلف قسم کے انہوں نے اعتراضات کیے اور مختلف قسم کا پروپیگنڈا کیا۔ ان پروپیگنڈوں کے اندر یہ تھا کہ یہ اپنے جو ہے یہ کرتے ہیں، انہوں نے وہاں پر اپنا والی کھڑا کیا ہے۔ ایک یہ بھی تھا کہ قرآن حکیم کو جو ہے انہوں نے ایک نسخے کے اندر جانا کہ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا کمال ہے۔
تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان فسادیوں کو سمجھانے کی کوشش کی۔ ایک دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ منبر پر خطبہ دے رہے تھے، ابھی حمد و ثنا شروع ہی کی تھی کہ ایک شخص نے کھڑے ہو کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کتاب اللہ پر عمل کرو، یعنی ٹوک دیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ آپ نے اسے بڑے نرمی سے بیٹھنے کے لیے اس کو کہا کہ آپ بیٹھ جائیں، لیکن وہ پھر کھڑا ہو جاتا۔ پھر جو منصوبے کے تحت جو باغی حضرات جو تھے مسجد نبوی کے اندر، وہ مختلف کونوں سے کھڑے ہو گئے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے جو ہے ان پر جو ہے سب و شتم شروع کر دیا۔ اور ایک باغی بدبخت نے آگے جا کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عصا، وہ جو عصا لے کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے، اور اس کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ دیا کرتے تھے، اس کو ہاتھ میں لے کر کے، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس کو ہاتھ میں لے کر کے خطبہ دیا کرتے تھے۔ تو ایک بدبخت نے بڑھ کر کے عصائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو توڑ دیا، اور ایک عصا جو ہے آپ نے سنا ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، کلیم کا، یہ عصائے حبیب تھا۔ جب یہ عصا ٹوٹا تو ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے دلوں پر کیا گزری ہوگی۔ پھر اسی پر بس نہیں کیا، بلکہ باغیوں نے تو یہ کیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر جو ہے پتھراؤ شروع کر دیا مسجد نبوی کے اندر۔ جمعہ پڑھانے کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو سمجھانے کے لیے کھڑے ہوئے، تو وہاں پر جو ہے ان کے ساتھ شور شرابہ کیا مسجد کے اندر، اور پھر ان کو جو ہے ان پر پتھر برسائے، اتنا پتھر برسائے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے بے ہوش ہو گئے۔ اور پھر ان لوگوں نے ایک یہ پروپیگنڈا کیا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ جب یہ پہلے آئے تھے تو اس وقت انہوں نے بہت سارے بہانے بنائے تھے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو سمجھا کر کے بھیجا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے علاقے کا جو ہے مصر کا جو ہے حکمران جو ہے جو گورنر، اس کو تبدیل کر دیا جائے تو تبدیل کر دیا جائے گا۔ لیکن جب یہ جا رہے تھے تو راستے کے اندر انہوں نے کہا کہ ہم ناکام ہو کر کے جاتے ہیں۔ ایک نیا پروپیگنڈا کیا کہ ہم ایک شخص جا رہا تھا، اس کو ہم نے پکڑا اور اس کے اندر جو ہے اس کے پاس ایک خط ملا، اور جو خط کے اندر جو ہے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی مور لگی ہوئی تھی، دستخط کیے ہوئے تھے، اور ان کے اندر یہ تھا کہ جب یہ وہاں پہنچے تو ان کو جو ہے سزا دینا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے جب یہ پوچھا صحابہ کرام نے کہ یہ کیا ہے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بارے میں جب پوچھا گیا تو کہا کہ انہوں نے حیرت کا اظہار کیا، انہوں نے کہا یہ کیسا ہے اس واقعے کے، مجھے تو کوئی پتہ نہیں، اور قسم کھا کر کہا فرمایا کہ مجھے اس خط کا قطعاً کوئی علم نہیں، مجھے اس خط کا کوئی علم نہیں۔ لیکن وہ باغی چونکہ ایک منصوبے کے تحت جو ہے وہ چل رہے تھے، انہوں نے پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے مسجد نبوی کے اندر یہ بدتمیزی کی اور مسجد نبوی کی بے ادبی کی، اور پھر خلیفہ سوم، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر پتھر برسائے، اور جو ذو النورین جن کے گھر کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے جو ہے وہ نکاح کے اندر تھی۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ زخمیوں کے جو ہے وہ بے ہوش ہو گئے، ان کو ان کے گھر جو ہے وہاں پر لے گیا، لیکن ہر روز جو آتا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے مشکلات پیدا کرتے۔ تو فرمایا حضرت عثمان غنی کبھی پھر انہوں نے کہہ دیا کہ آپ جو ہے مسجد نبوی کے اندر جو ہے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، جمعہ نہیں ادا کر سکتے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو یعنی ان کے گھر کا محاصرہ کر دیا۔ تو صحابہ کرام جو کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حکمران تھے اور خلیفہ تھے، ان کے پاس قوت تھی، لیکن مدینہ کے ادب کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ مدینہ اور اہل مدینہ کے جو ہے بے ادبی اور ان کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ تو ان کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے سمجھانے کی کوشش کی۔
ایک دوسرے موقع پر فرمایا کہ اگر تم مجھے قتل کر دیا تو پھر کبھی بھی تم نماز اگٹھے نہیں پڑھ، یعنی یہ ایک ایسا فتنہ پڑ جائے گا کہ پھر قیامت تک کے لیے جو ہے یہ مشکل ہو جائے گا، یہ فتنہ، یہ تلوار نکل جائے گی تو پھر جو ہے مشکل جو ہے اس کو اندر میان کے اندر چلی جائے گی۔ تو فرمایا کہ آپ کو یہ ہے کہ پھر جو کبھی جو ہے مجھے کیوں قتل کر رہے ہو؟ کسی آدمی کو مارنے کا، قتل کرنے کے کوئی ریزن ہوتا ہے، کوئی وجہ ہوتی ہے، تو کس لیے مجھے قتل کرتے ہو؟ تو کسی کو قتل کرنے کے لیے ایک تو وجہ یہ ہوتی ہے کہ کسی نے کسی کو قتل کیا، اس کو قصاص کے اندر قتل کیا جائے، یا کوئی شادی شدہ شخص جو ہے وہ زنا کر دیتا ہے تو اس کو جو ہے رجم کیا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ تو چیزیں میں نے کبھی بھی نہیں کی، نہ میں نے زمانے جاہلیت کے اندر کوئی بدکاری کی، اور نہ میں جو ہے کسی کو قتل کیا، اور میں اسلام پر قائم ہوں، تو کس لیے جو ہے مجھے آپ میرے قتل کے در پہ ہو؟ تو پہلی تو یہ ہے کہ سنو، ان کو کہا کہ سنو، میں چوتھا مسلمان ہوں، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے جو ہے ان کو تقریر کی، ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ سمجھو کہ میں چوتھا مسلمان ہوں۔ دوسرا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے نکاح میں تھی۔ تیسری یہ کہ رقیہ کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری نور چشم ام کلثوم کو میرے عقد میں دیا۔ چوتھی یہ کہ میں نے کبھی گانا نہیں گایا، کبھی میں نے گانا نہیں گایا۔ پانچویں یہ کہ میں نے کبھی شراب نہیں پی، نہ زمانے جاہلیت میں، یعنی اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی کبھی شراب نہیں پی۔ چھٹی یہ کہ میرے دل میں کبھی بدی برائی کی خواہش پیدا نہیں ہوئی۔ اور ساتویں یہ ہے کہ میں نے وہ ہاتھ کبھی بھی اپنی شرمگاہ کو نہیں لگایا جس ہاتھ سے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ آٹھواں یہ کہ میں ہر جمعہ غلام آزاد کرتا ہوں، ہر جمعے کو ایک غلام جو ہے وہ آزاد کرتا ہوں۔ اور نویں یہ ہے کہ میں نے کبھی زنا نہیں کیا، زمانے جاہلیت کے اندر بھی کبھی جو ہے میں نے بدکاری نہیں کی۔ اور دسواں یہ ہے کہ میں حافظ قرآن ہوں، لیکن باغیوں پر ان کی تقریر کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آپ لوگ آخر مجھے کس لیے جو ہے میرے مخالفت کرتے ہو، میرے جان لینے کے در پہ ہو؟ چونکہ ہم مختصر سے بریک کی طرف جائیں گے، اور بریک کے بعد انشاءاللہ پھر جو ہے یہی پروگرام آگے چلائیں گے۔ امید ہے کہ آپ سنتے رہیں گے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بریک کے بعد پھر حاضر ہوں، ٹیلی فون لائنز اوپن ہیں۔ اگر کوئی شخص بات کرنا چاہتا ہے، کوئی شیئر کرنا چاہتا ہے، کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتا ہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ آپ کی سوال کا تسلی بخش جواب دیا جائے۔ اگر بر موقع نہ پتا ہوا تو یہ اس کا بھی اظہار کر دیا جائے گا، اور دوسرے موقع پر جو ہے تحقیق کر کے آپ کے سوال کا جواب دے دیا جائے گا۔ بریک سے پہلے یہ بات چل رہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب باغیوں نے ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا، اور زہریلا پروپیگنڈا کیا، اور جھوٹا پروپیگنڈا کیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو محاصرہ کر لیا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو سمجھانے کی بڑی کوشش کی۔ چھت پر آ کر کے کہا کہ آخر آپ لوگ مجھے کیوں جو ہے قتل کرنے کے در پہ ہیں؟ بہت سارا ان کو سمجھایا کہ آپ کو معلوم ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تو مسجد نبوی کی جو ہے جگہ وہ تنگ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کون اس زمین کو خرید کر کے وقف کر دے اور اس کے صلے میں اس کو جنت میں اس سے بہتر جگہ ملے گی، تو میں نے اس حکم کی تعمیل کی تھی، کیا تم مجھے اسی مسجد میں نماز پڑھنے سے روکتے ہو؟
میں تم کو خدا کی قسم کھا کر بتاؤں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو آپ نے فرمایا تھا کوئی ہے جو بیر رومہ، جو گزشتہ پروگرام کے اندر بات ہو گئی ہے، مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، کیونکہ یہی ایک میٹھے پانی کا جو ہے وہ کنواں تھا جہاں سے لوگ پانی پیتے تھے، تو کل قیامت والے دن جو ہے اس کو اس سے بہتر جو ہے اللہ رب العزت جنت میں عطا کریں گے۔ پھر غزوہ تبوک کے اندر جب مسلمان بڑی مشکلات کے اندر تھے تو اس لشکر کا ساز و سامان جو ہے وہ ایک تہائی حصہ جو ہے وہ میں نے دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے تھے، کہا کہ آج کے بعد عثمان اگر کوئی بھی عمل نہ کرے تو اس کو جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آئندہ کے لیے اللہ اس کو قبول کریں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کے اندر زندگی گزاریں گے۔ ایسے بہت ساری انہوں نے مثالیں دی اور کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑ پر چڑھے، یعنی احد پہاڑ پر، تو آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور وہ پہاڑ جو ہے وہ خوشی سے، یعنی یہ اتنی بڑی ہستیاں آئی ہیں، خوشی سے جھومنے لگا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ٹھوکر مار کر کہا کہ اپنی حرکت کو بند کر دو، کہ آپ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں، تو کیا آپ کے علم کے اندر نہیں ہے؟ تو اس قسم کی جو بہت ساری باتیں جو ہے ان کو کوشش کی ہے کہ یہ باز آ جائے اس سے، لیکن وہ اس سے باز نہیں آئے۔ اس موقع پر بعض جانسار صحابہ نے مشورے بھی دیے۔ انہوں نے کہا کہ اپنی طرف سے باغیوں کو مقابلہ کرنے کی پیشکش کی، کہا کہ آپ اجازت دیں، ہمارے پاس طاقت بھی ہے اور ہمارے پاس قوت بھی ہے، آپ حکمران ہیں، فَإِنَّ مَعَكَ عَدَدًا وَقُوَّةً وَأَنْتَ عَلَى الْحَقِّ۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے آ کر عرض کیا کہ 3 باتوں میں سے ایک بات قبول فرما لیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے جانسار، آپ کے فالور، آپ کے جو رعایا، آپ کی پبلک جو ہے وہ بڑی جماعت یہاں موجود ہے، اور اسے لے کر کے آپ حکم فرمائیں تو ہم ان باغیوں کا مقابلہ کریں گے، انہیں یہاں سے نکال دیں گے، وہ باطل پر ہیں، آپ حق پر ہیں، اور لوگ حق کا ساتھ دیں گے۔ فرمایا فَإِنَّ مَعَكَ عَدَدًا وَقُوَّةً وَأَنْتَ عَلَى الْحَقِّ، کہ آپ کے پاس تعداد بھی ہے، آپ کے پاس اکثریت بھی ہے، آپ کے پاس حکم فوج بھی ہے، آپ کے پاس ساری چیزیں ہیں، اور قوت بھی ہے، طاقت بھی ہے، یعنی کہ تعداد ہے لیکن کمزور ہیں، طاقت بھی ہمارے پاس ہے، اور آپ حق پر بھی ہیں، وہ باطل پر ہیں، اور لوگ جو ہے وہ حق کا ساتھ دیں گے، لہٰذا آپ جو ہے ہمیں اجازت دیں۔ دوسری فرمایا یہ کہ آپ صدر دروازے، فرنٹ کا ڈور ہے، صدر دروازہ چھوڑ کر کے دوسری طرف سے جو ہے خاموشی سے مکہ معظمہ چلے جائیں، اور مکہ معظمہ چلے جائیں، وہ حرم ہے تو اس کا یہ لوگ بھی لحاظ کریں گے اور وہاں جنگ کرنے کی جرت نہیں کریں گے۔ تیسری یہ ہے کہ آپ جو ہے نکل کر کے شام چلے جائیں، اور شام کے اندر جو ہے وہاں آپ کے کچھ نہیں یہ بگاڑ سکیں گے۔ تو آپ نے فرمایا پہلا یہ کہ فرمایا کہ جنگ کر کے میں جو ہے یہ اجازت نہیں دے سکتا کہ مدینہ رسول کے اندر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے اندر جو ہے خون ریزی ہو اور یہاں کے لوگوں کو تکلیف پہنچے۔ آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں ان سے جنگ کر کے وہ پہلا خلیفہ نہیں بننا چاہتا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خون ریزی کرے۔ میں مکے کے مدینہ منورہ کی بے ادبی اور بے حرمتی، جب ظاہر ہے وہ جنگ ہوگی تو بے ادبی اور بے حرمتی ہوگی، تو ایسا نہیں کر سکتا۔ دوسرا یہ ہے کہ میں اگر آپ کہتے ہیں کہ مکہ معظمہ چلا جاؤں تو یہ لوگ حرم الہی کی یعنی بیت اللہ کی یہ ایسے ہیں کہ ان کے کسی بات ان کے نہیں ہے، انہوں نے ایک اسلام کے خلاف سازش کر رہے ہیں، تو یہ لوگ حرم کی بھی توہین کریں گے۔
وہاں بھی یہ باز نہیں آئیں گے۔ تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق وہ شخص نہیں بننا چاہتا جو مکہ کی بے حرمتی کا سبب بنے۔ میں مدینہ کی بے حرمتی کا سبب بھی نہیں بننا چاہتا، اور جو ہے میں مکۃ المکرمہ کی بے حرمتی اور بے ادبی کا سبب بھی نہیں بننا چاہتا۔ یہ لوگ وہاں بھی باز نہیں آئیں گے۔ میرا شام جانا بھی نہیں جا سکتا، اس لیے کہ فلن افارق دار ہجرتی و مجاورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے دار ہجرت اور مدینہ طیبہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب اور ہمسائیگی کو نہیں چھوڑ سکتا۔ ومجاورت فلن افارق دار ہجرتی و مجاورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جو مدینہ منورہ ہے، جو فرمایا کہ مدینہ رحمتوں کا خزینہ ہے، مدینہ برکتوں کا خزینہ ہے، مدینہ نبوت کا دفینہ ہے، مدینہ جو ہے مایوسیوں کا سکینہ ہے، مدینہ حضرت عثمان کی محبت و عقیدت کا نگینہ ہے، مدینہ میں مومن کی محبت، مومن جو ہے مدینہ سے محبت کرتا ہے، اور دشمن رسالت جو ہے، دشمن جو ہے وہ مدینہ سے کینہ رکھتا ہے۔ تو فرمایا کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس کو جو ہے وہ نہیں چھوڑ سکتا کسی صورت کے اندر۔ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی سنا ہے کہ فرمایا من استطاع یموت فی المدینہ فلیمت بہا فانی اشفع لمن یموت بہا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مدینہ کے اندر مر سکتا ہے، کوشش کرے کہ مدینہ منورہ کے اندر اس کی موت آ جائے، وہ اس کے اندر کوشش کرے، فلیمت، پھر اس کو مدینہ کے اندر موت آ گئی ایمان کی حالت میں، فانی اشفع، میں اس شخص کے لیے شفاعت کروں گا، لمن یموت بہا، جس شخص کی موت جو ہے مدینہ منورہ کے اندر جو ہے آئی ہو۔ تو فرمایا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ میں جوار رسول سے محبت کرتا ہوں، میں امت رسول کی جو ہے خیر خواہی چاہتا ہوں، احترام حرم اور محترم جو ہے یہ مدینہ منورہ کا، اس کو میں پامال نہیں ہونے دوں گا۔ تو فرمایا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، میں نہ آپ لوگوں کو اجازت بھی نہیں دے سکتا کہ آپ جو ہے ان کا مقابلہ کریں، اس لیے کہ میں مدینہ منورہ کی بے حرمتی اور بے ادبی نہیں چاہتا کہ مدینہ کے اندر خون ریزی ہو، اور میں مکہ میں بھی نہیں جا سکتا کیونکہ یہ لوگ اس سے باز نہیں آ رہے۔ مجھے اندازہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑ پر چڑھتے ہوئے خوشخبری دے دی تھی کہ دو شہید ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت یکم محرم کو ہے، یکم محرم کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے، اور 18 ذی الحجہ کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے، اور رمضان کی 17 تاریخ کو غالباً حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے۔ تو فرمایا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر انہوں نے جو ہے کھانا پانی بند کر دیا اور جو ہے پانی بند کر دیا۔ پھر حضرت عثمان نے ان کو کہا کہ تم یہ کنواں جو ہے جو میں نے خرید کر کے لوگوں کے لیے وقف کیا تھا، آج اسی پانی سے جو ہے، اسی کنویں کا پانی جو ہے مجھے نہیں دیتے۔ اور صحابہ کرام نے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ان کو پتہ چلا کہ ان کو کھانا وغیرہ بند کر دیا، پانی نہیں مل رہا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مشکیزہ لے کر کے آئے، لیکن جو باغی تھے، جو دشمنان اسلام تھے، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی پرواہ نہ کی، بلکہ اس مشکیزے کو چھین لیا اور پھینک دیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے جو ہے عمامہ اندر پھینکا تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ میں آیا تھا، لیکن انہوں نے اندر جانے نہیں دیا۔ تو جب یہ سارے مصائب، حضرت عثمان غنی رضی اللہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پانی جو ہے 3 دن یا 10 دن بند رہا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی 10 محرم کا جو ہے واقعہ ہے، 3 دن یا 10 دن بند رہا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا پانی جو ہے 40 دن بند رہا۔
40 دن جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا پانی جو ہے ان کو اندر نہیں دینے دیا اور پانی بند رکھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ جب پیاس لگتی ہے تو کیا کرتے ہو؟ کہا کہ میں اللہ کا قرآن پڑھتا جاتا ہوں، اور اللہ کے قرآن جب پڑھتا ہوں تو مجھے پیاس کے اندر کمی جو ہے وہ ہوتی ہے۔ تو کہا کہ نہ میں جو ہے آپ لوگوں کو اجازت دوں گا کہ آپ جو ہے ان کے ساتھ مقابلہ کریں۔ انصار کے زید بن ثابت نے آ کر عرض کیا، امیر المؤمنین، انصار دروازے پر کھڑے ہیں، انصار دروازے پر کھڑے ہیں، اجازت کے منتظر ہیں کہ تاکہ آپ اجازت دیں تو ہم اپنے انصار ہونے کا ثبوت فراہم کریں اور ان باغیوں کی گردنوں کو ہم سرنگو کریں، ان کو یہاں سے بھگائیں، ان کو جو ہے ہم ان کو سبق سکھائیں۔ تو آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لڑائی کی اجازت ہرگز نہیں دوں گا، میں کسی امیر المؤمنین ہوں اور میں لڑائی کی اجازت کسی کو ہرگز نہیں دوں گا۔ اس وقت میرا سب سے بڑا مددگار جو میری مدد کرنا چاہتا ہے وہ ہے جو میرے دفاع میں تلوار نہ اٹھائے۔ سبحان اللہ۔ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جب انصار نے حضرت زید بن ثابت نے آ کر کے کہا، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ کے ساتھ جو ہے فَإِنَّ مَعَكَ عَدَدًا وَقُوَّةً وَأَنْتَ عَلَى الْحَقِّ، آپ حق پر ہیں، آپ کے پاس طاقت ہے، آپ کے پاس حکمرانی ہے، ہم جو ہے حاضر ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر پہرا دے رہے تھے کہ باغی جو ہے اندر داخل نہ ہو جائے۔ کتنی محبت تھی صحابہ اکرام کو آپس میں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں کسی صورت میں لڑائی کی اجازت ہرگز نہیں دوں گا، اور میرا ہمدرد، میرا خیر خواہ، میرا مددگار میں اس کو سمجھوں گا جو میرے دفاع میں، میری حفاظت میں تلوار کو نہ اٹھائے۔ جو تلوار اٹھائے گا وہ میرا خیر خواہ نہیں ہوگا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس وقت ان کی حویلی کے اندر، جس کے گھر کے اندر تھے، اس وقت 700 مسلمانوں کی جمعیت موجود تھی۔ 700 مسلمان جو ہے سپہ سالار اس کے اندر موجود تھے، اور ان کے سردار حضرت زبیر کے بہادر صاحبزادے حضرت عبداللہ بن زبیر نے باغیوں سے 2 ہاتھ کرنے کی اجازت چاہی، مگر آپ نے اللہ کا واسطہ دے کر کے کہا کہ مدینے کے اندر خون نہ بانا، مدینے کے اندر جو ہے اس کی بے ادبی اور بے ادبی نہ کرنا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شعر ہے۔ اس کے اندر جو ہے اللہ نے قرآن حکیم کے اندر فرمایا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، مدینے کے اندر آپ اونچی آواز میں بات نہیں کر سکتے، آپ اس لب و لہجے کے اندر بات نہیں کر سکتے جو عام لوگ آپس میں کرتے ہیں، چاہے جائے کہ یہ مدینہ منورہ کے اندر خون ریزی ہو۔ تو انہوں نے جو ہے حضرت زبیر کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن زبیر کو بھی سختی سے منع کر دیا، حالانکہ انہوں نے کہا کہ ہمیں اجازت دو، ہم 2 ہاتھ کرنے کی اجازت چاہیے، مگر آپ نے اللہ کا واسطہ دے کر کے فرمایا کوئی میرے لیے اپنا خون نہ بہائے۔ حابیل کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے جو بیٹے تھے حابیل اور قابیل، حابیل کے بعد انسانی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے، انسانی ہسٹری کے اندر یہ پہلا موقع ہے کہ جب مقتول اپنے دفاع کے لیے بھی قاتل پر ہاتھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں بلکہ منع کر رہا ہے۔ جس کو قتل کرنے کے لیے آئے ہیں وہ اپنے جو قتل کرنے والے ہیں قاتل کے بارے میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو جو ہے جواب دیا جائے۔ تو قابیل نے جب بغض و حسد میں جل بھن کر کے، حابیل کا بھائی جو قابیل تھا، جب اس نے بغض اور حسد کے اندر جل بھن کر حابیل کو قتل کرنا چاہا، تو قرآن بتاتا ہے کہ حابیل نے اس سے کہا، لَئِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ، کہ اگر تم نے مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا
تو میں تمہیں قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا. اگر تم مجھے قتل کرنے کی کوشش کرو گے تو میں تم کو قتل کرنے کی کوشش نہیں کروں گا. یہ اللہ نے قرآن حکیم کے اندر یہ ذکر کر دیا اس آیت کے اندر. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ یہ خصوصیات تھی، تو آپ پر جو ہے کہا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شعر کو بے ادبی نہیں کر سکتا، ان کو خون ریزی نہیں کر سکتا. تو جانساروں کے ہوتے ہوئے بھی نہ آپ نے خود ہتھیار اٹھائے اور نہ کسی دوسرے کو اٹھانے کی اجازت دی. حالانکہ آپ کے ساتھ بڑی جمعیت تھی، بڑی طاقت تھی، قوت تھی، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ کی عظمت کا خیال رکھا. ہمارے سے کالر نے بات سن لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیں. جی میں پوچھنا چاہتی ہوں، اگر کوئی 3 طلاقیں دے فون پہ تو ایسے طلاق ہو جاتی ہے یا پھر رجوع کر سکتے ہیں؟ میں یہ پوچھنا چاہتی تھی. طلاق ہو جاتی ہے. جی یہی پوچھنا چاہتی تھی. اور آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، میں بڑے شوق سے دیکھتی ہوں. اللہ قبول فرمائے. بہت مہربانی، بہت نوازش. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے باوجود طاقت ہونے کے، باوجود قوت ہونے کے، لیکن مدینہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی اور وہاں خون ریزی کی اجازت نہیں دی، اور نہ خود ہتھیار اٹھائے نہ کسی دوسرے کو اٹھانے کی اجازت دی، محض اس لیے تاکہ مدینہ والوں کو تکلیف نہ ہو، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شعر کی بے حرمتی نہ ہو. یہ کسی کلمہ گو کا خون نہ میرے ہاتھ سے بہے نہ میرے لیے بہے. یعنی کسی کا بھی جو ہے خون جو ہے نہ مدینہ کے اندر میرے ہاتھ سے بہے اور نہ کسی دوسرے سے بہے. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں، ان کی بات سن لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مولانا صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ مجھے بیک کی تکلیف ہے، مسل پین ہوئے ہیں، تو نماز میں اوکڑ نہیں سکتی، نیچے ہو نہیں سکتی کہ میں وضو کروں، تو میں کھڑے ہو کے تو ایسے ہی پانی ڈال وضو کر لیتی ہوں، اور پاؤں کے اوپر میں نیچے ہو کر کے پانی ڈال کے مسا نہیں کر سکتی. تو میں کھڑی ہو کے پانی 3 دفعہ اوپر ڈال لیتی ہوں، مسا نہیں کرتی. تو کیا میری نماز ہو جاتی ہے؟ بالکل ہو جاتی ہے. جب پاؤں پر پانی ڈال لیتی ہو تو آپ کا وضو جو ہے مکمل ہو گیا. تو جب آپ پانی ڈال دیتی ہیں، وضو کر دیتی ہیں، تو آپ کے نماز کے لیے جب آپ کا وضو ہے، وضو کے ساتھ جو نماز آپ کی ہو جائے گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ میری وجہ سے مدینے والوں کو تکلیف نہ ہو، نبی کے شعر کی بے حرمتی نہ ہو، میری وجہ سے کسی کا خون نہ میرے ہاتھ سے بہے اور نہ میرے لیے کوئی دوسرا بہائے. باغی اگرچہ شرافت و تہذیب بلکہ تمام حدیں پھلانگ چکے تھے، مگر چونکہ انہوں نے جو ہے کسی صورت کے اندر باز نہیں آتے تھے. اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت کی تیاری شروع کر دی. جب انہوں نے سب چیزوں کو منع کر دیا، روک دیا، تو اب جو ہے اپنے ذہنی طور پر شہادت کی تیاری شروع کر دی. حالانکہ آپ کو یہ یقین تھا کہ شہادت میرے حق میں مقدر ہو چکی ہے، اور یقین کی وجہ خود جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے آپ کی شہادت کی پیشن گوئی فرمائی تھی، کہ فرمایا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ میرے ساتھ 2 شہید ہیں. تو آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر و استقامت کی وصیت فرمائی. کہا کہ جب میں شہید ہو جاؤں گا تو صبر سے کام لینا، استقامت سے کام لینا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اس وصیت پر پوری طرح قائم تھے کہ ادھر باغی اب آخری قدم اٹھانے کا تہیہ کر چکے تھے. وہ اب آخری قدم اٹھانے کا ارادہ کر چکے تھے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اب حج کا موسم تھا، 18 ذی الحجہ تھا. تو اب جو ہے موسم حج سے جو ہے مسلمان جو حج کے لیے گئے ہوئے ہیں تو واپس آ جائیں گے، تو وہ سارے مل کر کے جو ہے ایسا نہ ہو کہ وہ ہمیں بھگا دیں یہاں سے. لیکن انہوں نے پورا تہیہ کر چکے تھے کہ اس سے پہلے جلدی جو ہے ہم ان کو شہید کر دیں. جس دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہونے والی تھی تو وہ جمعے کا دن تھا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزہ رکھا ہوا تھا. آپ روزہ سے تھے اور جمعے کا دن تھا. تو اچانک آنکھ لگی.
آنکھ لگی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ جس دن آپ شہید ہوئے تو اس دن جو ہے آپ نے روزہ بھی رکھا ہوا تھا اور جو ہے جمعہ کا دن تھا، تو آنکھ لگ گئی تو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر اور عمر تشریف فرما ہے۔ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہیں، اور حضرت عثمان سے کہہ رہے ہیں عثمان جلدی کرو، آج افطار ہمارے ساتھ کرنا۔ یہ بھی عجیب شان ہے کہ یہ شخص جن نے روزہ تو دنیا میں رکھا اور افطار جو ہے وہ آخرت کے اندر کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کر کے کہا کہ عثمان جو ہے آج جلدی کرو، آج جو ہے آپ نے افطار جو ہے ہمارے ساتھ کرنی ہے۔ دوسری روایت میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ عثمان آج جمعہ میرے ساتھ پڑھنا۔ ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ آپ افطار ہمارے ساتھ آ کے کرنا، اور دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ جو ہے جمعہ جو ہے ہمارے ساتھ آ کر کے پڑھنا۔ تو آپ جب بیدار ہوئے، جب آپ کی آنکھ کھلی تو اپنی اہلیہ محترمہ سے فرمایا کہ میری شہادت کا وقت آ گیا ہے، میری شہادت کا وقت آ گیا ہے، آج مجھے باغی جو ہے وہ قتل کر ڈالیں گے۔ انہوں نے امیر المومنین سے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، فرمایا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شخص خواب دیکھتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کا خواب میں دیکھے تو خواب سچا ہوتا ہے۔ پھر آپ نے جو ہے اس کے لیے تیاری کی، آپ نے شہادت کے لیے تیاری کی، اچھا لباس پہنا اور 20 غلاموں کو بلا کر کے آزاد کر، کیونکہ عثمان غنی تو ان کا لقب بن گیا تھا، اتنے بڑے مالدار تھے، اتنے بڑی سخی تھے، تو ان کا جو 20 غلام اس دن جو ہے انہوں نے آزاد کر دیے، اور اللہ کا وہ کلام جس نے آپ رات بھر پڑھتے تھے مگر جو ہے آپ سیر نہیں ہوتے تھے، اس نازک وقت میں بھی، اس مشکل وقت میں بھی اس کے طرف متوجہ ہوئے اور قرآن کھول کر کے تلاوت میں ڈوب گئے، تیاری کر کے، نہا دھو کر کے، اچھے کپڑے پہن کر کے، غلاموں کو آزاد کر کے، تو اللہ کے کلام کو لے کر کے بیٹھ کے تلاوت میں ڈوب گئے۔ واقعتاً وہ ڈوب کر کے تلاوت کرتے تھے۔ انہوں نے اس وقت دنیا اور مافیا کی خبر نہیں ہو، جب وہ قرآن پڑھتے تھے ان کو کسی چیز کی باقی خبر نہیں ہوتی تھی، تو جب وہ یہ پڑھ رہے تھے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، چونکہ وقت بھی ختم ہونے والا ہے، تو ان پر جو وار کیا گیا، آپ کے جو ہے سر میں لوہے کا سریہ مارا گیا اور آپ بے ہوش کا گرے، اور قرآن جو آپ کے خون کا فوارہ نکلا وہ قرآن کے اوپر جا کر گرا، جو اس آیت پر گرا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ ان کے لیے کافی ہے، اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت جو ہے اس طریقے سے مظلومانہ شہادت تھی، پھر اسی پر بس نہیں کیا گیا۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے شہید کرنے کے بعد 2 دن تک ان ظالموں نے ان کو دفن نہیں ہونے دیا، کہا کہ ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے، پھر کہا کہ ان کو مسلمانوں کے قبرستان کے اندر نہیں داخل کر سکتے۔ تو اس قسم کے ظلم ہوا، اور جب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ جا رہا تھا، آپ نے ایسے جنازے تو بہت دیکھے ہوں گے جن پر پھول برستے ہیں، جن پر لوگ جو ہے خوشبو ڈالتے ہیں، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ جب مدینہ کی گلیوں سے گزر رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے جنازے پر ان باغیوں اور ظالموں نے گھروں کے چھتوں پر چڑھ کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے جنازے پر پتھر برسائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کاتب قرآن تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حافظ قرآن تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ عالم قرآن تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جامع القرآن کما فی لوح الرحمن تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ شہید قرآن بنے۔
کہ آپ کی جو ہے شہادت جو ہے، جو خون کا فوارہ نکلا وہ قرآن حکیم کی اس آیت پر جا کر گرا، جس کا اللہ نے کہا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، ان ظالموں کے لیے اللہ کافی ہے، وہ جاننے اور سننے والا، وہ جانتا ہے اور سنتا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیسی بے مثال شہادت نصیب ہوئی، صبر و تحمل کا ایسا معیار قائم کر دیا، دنیا مثال لانے سے قاصر ہے۔ اسی دن غلاموں کو آزاد کیا، جمعے کا دن تھا، روزے کی حالت تھی، کچھ دیر پہلے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو چکی تھی، کلام اللہ کی تلاوت میں مصروف تھے، اور خون بھی قرآن کے مقدس اوراق پر گرتا ہے۔ جب قیامت کے دن وہ عدالت قائم ہوگی جس میں انصاف کے سوا کچھ نہ ہوگا، تو مختلف لوگ اپنی نیکیاں اور قربانیاں لے کر کے حاضر ہوں گے، ان میں شہداء بھی ہوں گے، مگر کسی شہید کی شہادت کی گواہی تلوار دے گی، کسی کی گواہی نیزے کی انی دے گی، کسی کی گواہی پھانسی کا پھندا دے گا، لیکن عثمان قربان جائیں، تیری گواہی جو ہے اللہ کا قرآن دے گا۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ خود فرمایا کہ اللہ ان سے خود نمٹ لے گا۔ اللہ رب العزت جو ہے ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر ان کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا إله إلا الله محمد رسول